اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 جنوری سن 2024 ہے، ہفتے کا دن ہے اور GMT وقت کے مطابق شام کے 4:30 بج چکے ہیں، اور MTA انٹرنیشنل کے لنڈن اسٹوڈیو سے آپ کے سامنے براہ راست پروگرام راہ خدا پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ کو نئے سال کی مبارکباد دی تھی، ایک دفعہ پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں، اور اصل بات وہی ہے جو سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز ہم سب کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ دنیا میں امن کے قیام کے لیے ایک طرف تو دعائیں کرنی ہیں اور اپنے اپنے دائرہ کار میں کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی دعائیں اور کاوشیں اس دنیا میں امن کے قیام کے لیے ہر آن پوری کرے، اور یہ سال دنیا میں امن کا سال ہو، آشتی کا سال ہو، اور انسانیت کے لیے بہتری کا سال ہو۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ ناظرین اکرام، پروگرام راہ خدا جو اس وقت آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، یہ آپ کے سوالات پر مشتمل پروگرام ہوتا ہے، اور میں پروگرام کے شروع میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس سوالات آنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ہماری لینڈ لائن بھی موجود ہے اور ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے۔ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ لینڈ لائن نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور ہم سے بات کریں اور اپنا سوال یہاں پیش کریں، لیکن اگر آپ وائس میسج کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ضرور نوٹ کر لیں۔ یہ پروگرام جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقائد کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے، تاریخ اسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم، ہستی باری تعالیٰ، عقیدہ حیات و وفات مسیح، ختم نبوت، جس موضوع پر بھی آپ بات کرنا چاہیں ضرور اس پروگرام میں اپنا سوال پیش کریں۔ آج کے پروگرام میں بھی یہاں لنڈن اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے مکرم حافظ سید مشہود احمد صاحب، اور انشاءاللہ نشریاتی رابطے کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم ساجد محمود بٹر صاحب۔ ساجد صاحب، آپ سے ہی آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت اہم سوال ہے، گو اس کا جواب تو ان لوگوں کو دینا چاہیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ سوال کرنے والوں کو اس سوال کا جواب دیں۔ پوچھنے والے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ خود ایک وقت تک حیات مسیح کے قائل تھے، اور امت مسلمہ میں سال ہا سال سے یہ حیات مسیح کا عقیدہ موجود ہے۔ اگر یہ عقیدہ غلط ہے جیسا کہ جماعت احمدیہ بیان کرتی ہے، اگر یہ عقیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں تھا، جو کہ بالکل نہیں تھا، جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے، تو ساجد صاحب آپ ہمارے ناظرین کو آج یہ بتا دیں کہ امت مسلمہ میں حیات مسیح کا یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ محترم ساجد صاحب غانا سے۔ جی ساجد صاحب۔ جی جزاک اللہ برہان صاحب۔ برہان صاحب، جو متعدد پروگرامز میں ہم وضاحت سے یہ امر بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کریم وفات مسیح کا ذکر کر رہا ہے، احادیث نبویہ وہ وفات مسیح کا ذکر کر رہی ہیں، حضرت کے صحابہ کا اجماع ہوا وفات مسیح پہ کہ تمام انبیاء حضرت سے پہلے جو ہیں وہ سارے فوت ہو چکے ہیں، بزرگان کئی قائل تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے۔ تو اب واقعی بہت بنیادی یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب قرآن بھی بیان کر رہا ہے، حدیث بھی بیان کر رہی ہے، اجماع صحابہ بھی ہے، ہماری عقل بھی رہنمائی کر رہی ہے وفات مسیح کی، تو پھر یہ حیات مسیح کا عقیدہ آیا کہاں سے ہے؟ اب اس کے لیے ہمیں اسلام سے باہر، اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ یہ حیات مسیح کا عقیدہ کس قوم میں پایا جاتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پہ ہیں، یہ ہندوؤں کا عقیدہ نہیں ہے، تو ثابت ہوا یہ ہندوؤں سے نہیں آ سکتا۔ پھر یہودیزم بہت بڑا مذہب ہے، یہودیوں کا عقیدہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اس لیے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ یہودیزم سے نہیں آ سکتا۔ پھر ایک بہت بڑا مذہب جو ہے وہ عیسائیت ہے، تو موجودہ زمانے میں بھی اور پہلے بھی عیسائیت کا یہ عقیدہ تھا اور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ آخری زمانے میں آنا ہے اور آ کے اپنی تعلیمات کی جو ہے وہ اشاعت کرنی ہے۔ تو اس سے ہماری یہ رہنمائی ملتی ہے کہ جس مذہب میں جس قوم میں پہلے یہ عقیدہ ہے، جب اسلام کا یہ عقیدہ نہیں تو اسی قوم سے ٹریول ہوا ہوگا۔ تو یہ ہماری رہنمائی عقل کر رہی ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ عیسائیت سے جو ہے وہ اسلام میں آیا ہے، کیونکہ عیسائی متفقہ طور پہ یا اکثریت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھتی ہے، آسمان پہ سمجھتی ہے اور آخری زمانے میں آسمان سے ان کے نزول کی قائل ہے۔ اب اتفاق یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بات ہے یہ صرف جماعت احمدیہ نہیں کہہ رہی، بلکہ بعض اور غیر احمدی علماء جو وفات مسیح کے قائل ہیں ان میں سے بعض نے بھی بالکل یہی نظریہ پیش کیا ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالکلام آزاد جو ہے بہت بڑے مشہور مصنف گزرے ہیں، بہت بڑے ادیب تھے، یہ 1958 میں جو ہے 58 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے بالکل یہی بات جو ہے وہ بیان کی ہے کہ بلا شبہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ عقیدہ کون سا حیات مسیح والا ہر اعتبار سے ایک مسیحی عقیدہ ہے اور اسلامی شکل و لباس میں یہ نمودار ہوا ہے۔ گویا ہے یہ عیسائی عقیدہ، مسیحی عقیدہ ہے، لیکن اس کو جو لباس مسلمان علماء نے پہنایا ہے وہ اسلام کا پہنا دیا ہے، قرآن اور حدیث کا پہنا دیا ہے۔ یہی بات جو ہے وہ سر سید احمد خان صاحب بہت بڑے عظیم و شان لیڈر مسلمان گزرے ہیں انڈیا میں، بر صغیر میں، 1898 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ خود بھی وفات مسیح کے قائل تھے۔ اسی اپنی تفسیر میں انہوں نے خود کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا بہت وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ذکر آتا ہے۔ ہاں، حیات مسیح کا عقیدہ پھر کیوں ہے؟ باقاعدہ وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ مسلمان علماء نے بعض عیسائی فرقوں کی تقلید میں یہ عقیدہ جو ہے وہ اپنایا ہے۔ تو چونکہ عیسائیوں کے بعض فرقوں کا یہ عقیدہ تھا، ان کی تقلید میں مسلمانوں نے اپنا لیا، بعد میں اسی عقیدہ جب ذہنوں میں راسخ ہو گیا تو قرآن اور حدیث کے الفاظ کو جو ہے وہ اس اپنے عقیدے کے ساتھ تطبیق جو ہے وہ کرنی شروع کر دی ہے۔ تو عقل ہماری اس بات کی رہنمائی کر رہی ہے اور بعض دوسرے علماء نے بھی بتا دیا کہ یہ ہرگز اسلامی عقیدہ نہیں ہو سکتا، قرآن اور حدیث کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، ہاں کسی اور قوم کا، کسی اور مذہب کا یہ عقیدہ ہے۔ اور کن کا عقیدہ ہے؟ وہ عیسائیت کا عقیدہ ہے اور موجودہ زمانے میں بھی جو ہے وہ یہ عقیدہ ملتا ہے۔ تو ہم یہ ادب سے عرض کرتے ہیں کہ یہ اسلامی عقیدہ نہیں، یہ امپورٹڈ عقیدہ ہے، اور امپورٹڈ عقیدہ کسی اور قوم کا وہ مسلمان اپنا لیں، جبکہ قرآن اس کے خلاف بیان کر رہا ہے مضمون، حدیث اس کے خلاف مضمون بیان کر رہا ہے، یہ ہم کسی صورت میں منظور نہیں کر سکتے۔ بہت بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے بہت اختصار کے ساتھ لیکن بڑی اہم بات کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور ناظرین کو اس پہلو سے غور کرنا چاہیے کہ یہ جو عقیدہ ہے حیات مسیح کا، یہ جو امت مسلمہ میں بظاہر بڑا رائج ہو گیا ہے، یہ اور کس مذہب میں پایا جاتا ہے؟ اور اس پہلو سے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم عیسائیوں سے متاثر ہو کر اس بات کو تو نہیں اپنا رہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ خاکسار ہمیشہ آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے جو بھی عقائد ہیں، ہم جو بھی قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی عقیدت رکھتے ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے دو ذرائع ہیں جن کی طرف ہم اپنے دیکھنے سننے والوں کو ضرور رغبت دیتے ہیں، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان ذرائعوں کو ضرور دیکھیں، جانچیں اور پرکھیں۔ ایک ہے ہمارے یہ ٹیلی ویژن چینل جو MTA انٹرنیشنل کے نام سے ہے، یہ آن لائن بھی موجود ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، بے شمار زبانوں میں آپ اس کو سن سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات، اس چینل پہ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے پروگرام ہیں۔ جانچنے کی غرض سے ہی ٹھیک، امتحان کی غرض سے ہی ٹھیک، ان کو دیکھیں ضرور۔ جبکہ ہماری ویب سائٹ جو alislam.org ہے، اس پہ بھی آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ حافظ مسعود صاحب ظفر محمود صاحب ہیں، پاکستان سے ہمیں وہ سوال بھیج رہے ہیں، میں ان کا سوال آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی، جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر اور نیک عمل بجا لایا، یا ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ کوئی غم نہیں کریں گے۔ اس آیت کی روشنی میں مسلمان کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے خیال میں بڑا ریلیونٹ سوال ہے ظفر صاحب کا، آپ ان کو اس سوال کا جواب دیں۔ جزاک اللہ برہان صاحب، بہت بنیادی سوال اور بڑا اہم سوال۔ دراصل یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اگر اس آیت کی تشریح کرنی ہے تو پھر قرآن کریم کی دیگر آیات کو بھی سامنے مد نظر رکھنا پڑے گا۔ قرآن کریم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یفسر بعضہ بعضاً، قرآن کریم اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے۔ تو اگر قرآن کریم اپنی تفسیر خود بیان کرتا ہے تو پھر اس آیت کا بھی کوئی مفہوم ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات بیان کی ہے کہ دیکھو سارے مذہب جتنے بھی تھے یہ سب منبع ان کا سورس میں ہی ہوں، میں نے ہی انبیاء کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودیت کا آغاز ہوا تو میرے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسائیت کی بنیاد پڑی تو میری وجہ سے، بالکل۔ اور اگر مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسط سے، وجہ سے۔ کہ جو اگلا حصہ ہے نا، آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، یہ اصل میں کنجی ہے اس بات کو سمجھنے کی۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لا رہا ہوں، میں یوم آخرت پر ایمان لا رہا ہوں اور میں نیک اعمال کر رہا ہوں، یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تو وہ لوگ جنت کے حقدار ہوں گے، ان پہ خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ بالکل۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی باتوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ اگر تو آپ یہود عیسائی ہیں تو پھر اپنی کتابیں پڑھیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں تورات انجیل میں موجود ہیں۔ بالکل۔ اب اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا رہے ہیں تو پھر جائیں اپنی ان پیش گوئیوں کو پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان لائیں اور مسلمان بنیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اگر کوئی دین ایسا ہے جس کے ذریعے سے انسان نجات پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا الہام پا سکتا ہے، تو وہ الاسلام ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب اسلام کے سوا کوئی اور دین کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وہ دین قبول نہیں کروں گا۔ بالکل۔ اب رہا سوال اس بات کا کہ موجودہ حالت ان کی کیا ہے، تو قرآن کریم نے یہود عیسائیوں کی موجودہ حالت بھی بیان کی۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہ یہود بھی عزیر کو، سارے فرقے تو نہیں، لیکن قرآن کریم نے کوٹ کیا کہ حضرت عزیر کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا رہے ہیں، بالکل۔ عیسائی حضرت عیسیٰ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا رہے ہیں۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ کوئی گناہ اگر ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ہاں آج کل کے جو یہود عیسائی اور دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا معاملہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کیا ان تک اسلام کی صحیح تعلیمات، پیغام پہنچا دیا گیا ہے؟ پیغام سننے کے بعد اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو مؤید ہوں گے، اگر انکار کرتے تو مکفر ہوں گے، تو ان کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک بات میں یہاں بیان کر دوں جو میں یہ سمجھتا ہوں ہر ایک کو اپنے مذہب کو جانچنے کا معیار ہے، یہ مسلمان کے لیے بھی جانچنے کا معیار ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ دیکھو یہ حضور، یہ جو ہمارے ہمارے جو یہ ہندو بھائی ہیں یہ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، تو ان کو اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا دیکھو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے شرک کے علاوہ، کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انبیاء کے بارے میں کہ اگر وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے نیک اعمال سارے ضائع ہو جاتے۔ تو حضور نے جو بات بیان کی، حضور نے کہا کہ دیکھو ان میں سے کتنے ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے الہام کرتا ہے،
اگر اللہ تعالیٰ کسی کو الہام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبت کا اظہار اس سے کر رہا ہے. تو یہ ایک معیار ہے سمجھنے کا. آج جماعت احمدیہ کے علاوہ کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کرتا ہے؟ خوابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ابھی حضرت صاحب نے کل خطبہ ارشاد فرمایا ہے, اس میں دیکھیں جو مالی قربانی کی حضور نے واقعات بیان کیے ہیں, کس طرح سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نوازتا چلا جا رہا ہے. حضور کہتے ہیں اتنے واقعات ہیں کہ مجھے انتخاب کرنا پڑا. تو یہ ایک سادہ سا معیار ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حالت ایمانی بڑی اعلیٰ ہے, آپ واقعتاً مومن ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, عمل صالح کر رہے ہیں, تو پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سن رہا ہے, الہام کر رہا ہے. اگر تو ہو رہا ہے تو مبارک بات ہے. بالکل ٹھیک. اور مشہور صاحب جس طرح آپ نے حضور کے کل کے خطبہ جمعہ کا ذکر کیا, آپ دیکھ لیں دور خلافت خامسہ کو دیکھ لیں یا ویسے تاریخ احمدیت کو دیکھ لیں, وہ جو احادیث میں ذکر آتا تھا نا کہ یضع الحرب والی بات ہے, یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احمد والی شان ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبولیت دعا کے کارنامے ہیں, جو دعاؤں کے کارنامے ہیں, وہ اس زمانے میں ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے. ناظرین کرام, آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے, بلا تعطل انہی کو پیش کرتے ہیں. اور اگلا سوال لے کر میں ساجد محمود بھٹو صاحب کی طرف چلتا ہوں. ساجد صاحب, بلال احمد طاہر صاحب ہیں ہمارے بھائی, نیدرلینڈز یعنی ہالینڈ سے اپنا سوال بھیج رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کیا احمدی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام میٹافوریکلی یعنی استعارتاً یا اسپریچولی یا روحانی طور پر زندہ ہیں؟ مجھے نہیں پتہ اس بھائی نے یہ سوال کہاں سے لے کے آئے ہیں, کسی احمدی کے تو یہ وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا, لیکن میں چاہوں گا ساجد صاحب آپ ہمارے اس بھائی کی رہنمائی کر دیں. جی, ہم اس سوال کے جواب میں جو ایک بہترین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہے وہی میں ریپیٹ کروں گا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ بعض صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طور پہ فوت نہیں ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس جگہ پہ آئے جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر پڑا ہوا تھا. آپ کی پیشانی مبارک سے انہوں نے کپڑا ہٹایا, پیشانی مبارک کو بوسہ دیا, اور صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن یجمع اللہ علیک موتتین, کہ اے میرے پیارے, اے میرے حبیب, خدا تعالیٰ تجھ پر دو موتیں ہرگز جمع نہیں کرے گا. تو مراد کیا تھی کہ جسمانی طور پہ تو آپ فوت ہو گئے ہیں, لیکن روحانی طور پہ خدا تعالیٰ آپ کا نام کبھی نہیں مٹنے دے گا, آپ کی شریعت کبھی نہیں مٹنے دے گا, آپ کا پیغام دنیا سے کبھی بھی مٹنے نہیں دے گا. اسی لحاظ سے ہم حضرت مرزا صاحب کے متعلق, حضرت بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہی ہے کہ جسمانی طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں, اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ قادیان میں ہے, اور ہر سال پوری دنیا سے کئی ممالک سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور اس قبر مبارک میں دعا کرتے ہیں. تو آپ کا قبر مبارک قادیان میں. لیکن جہاں تک روحانی طور کا تعلق ہے تو روحانی طور پہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں, اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. اسی طرح جیسے باقی تمام انبیاء روحانی طور پہ زندہ ہیں, حضرت موسیٰ زندہ ہیں, حضرت عیسیٰ زندہ ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہیں, اسی طرح ہمارے بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پہ زندہ ہیں. آپ کا پیغام زندہ ہے, آپ کا مقصد زندہ ہے, آپ کے پیغام کو جماعت احمدیہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلا رہی ہے. تو جسمانی طور پہ آپ فوت ہو چکے ہیں, لیکن روحانی طور پہ آپ کا پیغام جو ہے وہ زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا. اس طرح آپ نے ذکر کیا ہے, نہ صرف یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء کرام, اور سب سے بڑھ کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام ہے, وہ شریعت ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہے, جو تا قیامت زندہ رہے گا, اور لوگوں نے, انسانیت نے فلاح پانے کے لیے اسی پر عمل کرنا ہے. بہت شکریہ ساجد صاحب. مشہود صاحب, اگلا جو سوال ہے شکاگو سے ہمارے لیے آیا ہے, انس مرزا صاحب ہیں, وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں, احمدی یہ کہتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ وقت کو دعا کا خط لکھتے ہیں
اور ابھی وہ خط حضور تک پہنچا بھی نہیں ہوتا کہ وہ دعا کی درخواست حضور تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ میں جو انہوں نے سوال بھیجا ہے اسی طرح پیش کر رہا ہوں، اس پر ذرا روشنی ڈال دیں، یعنی اس کی وضاحت وہ چاہتے ہیں ہمارے بھائی انس مرزا صاحب شکاگو سے۔ جزاک اللہ انس صاحب، بڑا اچھا سوال۔ یہ تو دلوں کے سودے ہیں۔ ظاہری قرب تو ایک نعمت ہوتی ہے، لیکن جو روحانی قرب ہے اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں آنسر نے فرمایا تھا یدفن مائی فی قبری، کہ میری اس کے ساتھ محبت اتنی ہے کہ جنت میں جس جگہ پہ میں ہوں گا نا، گویا کہ وہ وفات پانے کے بعد میرے ساتھ میری قبر میں اسی جگہ ہوگا جنت میں جہاں پہ میں ہوں گا۔ آنسر نے فرمایا المرء مع من احبہ، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہو۔ یہ دلوں کے سودے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ہر ایک فرد کے لیے دعا گو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وجود ہے یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ہر ایک فرد جو ہے دنیا میں آیا اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ خلافت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ سے قائم کردہ نظام ہے، پیشگوئیاں ہیں۔ 1400 سال کے بعد دنیا نے ایک نبی کا منہ دیکھا ہے۔ 1400 سال کے بعد لوگوں نے قرآن کریم کی وہ پیشگوئیاں جو مذکور ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ کے وقت یہ معجزات رونما ہوئے، حضرت ابراہیم کے ذریعے سے یہ معجزات رونما ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے یوں لوگوں کی ہدایات کی۔ اب 1400 سال بعد حضرت مسیح موعود السلام کے ذریعے سے لوگوں نے دین کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھا، محسوس کیا، مشاہدہ کیا، اور حضرت مسیح السلام کے بعد خلافت یہ کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور خلافت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ایمان، تو ایمان کس پہ لانا ہے؟ حضرت مسیح السلام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، خدا تعالیٰ کی قدرتوں پر۔ وعامل الصالحات، نیک عمل کرنے، جو خدا کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو خلافت ملے گی، خلافت کی برکات سے یہ لوگ مستفیض ہوں گے۔ تو جب تک ایمان اور عمل صالح ہوگا، خواہ وہ شخص کہیں پہ ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جب دعا کرتا ہوں نا تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں جس نے مجھے خط لکھا اس کی بھی تمام دعاؤں کو قبول کر، جس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں خط لکھوں گا لیکن ابھی لکھا نہیں ہے تو اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر۔ قبولیت دعا کے بارے میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب تجھ سے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے یہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، ہماری دعائیں کون قبول کرتا ہے، تو فرمایا انی قریب، ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ تو نیتوں کے سودے ہیں، قبول اللہ نے کرنی ہے۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اگر خدا تعالیٰ اپنے خلیفہ کی دعاؤں کو قبول نہ کرے تو خود خدا تعالیٰ کے اپنے انتخاب پر حرف آتا ہے۔ بالکل خدا تعالیٰ ایک بندے کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آ رہا ہے، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اپنے آپ کو غرق کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس بن چکا ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہ کرے کہ دنیا میں اب رہنمائی جو ہے اس کے تھرو خدا تعالیٰ نے ہمیں دینی ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کی ذات پر حرف بالکل آتا ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے خدا تعالیٰ پھر ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور بے شمار واقعات ایسے ہیں جو حضور نے خطبات میں بھی، خطابات میں بیان کی ہیں، ہمارے جماعتی لٹریچر میں بھی موجود ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ کوئی کسی کی گھر میں بیماری ہے تو خلیفۃ المسیح کی دعاؤں سے وہ بیماریاں دور ہو رہی ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول کا ایک واقعہ عرض کر دوں۔ ایک آپ کے صحابی تھے مسام کے، تو وہ ان کی بیگم جو ہے وہ حاملہ تھیں اور ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا تھا، تو وہ رات 12 بجے کے قریب حضرت مسیح اول کے دروازے پر حاضر ہو کر دعا کی عرض کرتے ہیں۔ حضور جا کے ایک کھجور کی ایک ٹکڑا ہے اس پہ دم کر کے اس کو دے دیتے ہیں کہ اپنی بیگم کو کھلا دینا۔ وہ جا کے اپنی بیگم کو وہ کھجور کھلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور گھر میں جو ہے ولادت ہو جاتی ہے۔ فجر پہ ملاقات ہوتی ہے تو حضور پوچھتے ہیں کیا حال ہے تمہاری بیگم کا؟
تو وہ کہتے ہیں کہ حضور وہ تو برکت پڑ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیے تو ولادت ہو گئی ہے. تو حضور نے فرمایا مجھے بھی بتا دینا تھا، میں بھی سو جاتا. ساری رات دعا ساری رات حضور دعاؤں میں خدا تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو کوئی رات ایسی نہیں گزرتی خلیفہ وقت کی جب وہ چشم تصور سے ساری دنیا کے گھروں میں جا جا کر احمدیوں کے لیے دعائیں نہ کرتا ہو. مشہور صاحب جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے، اصل میں یہ تو محبت کی بات ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا، اور دوسرا وہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے جس میں جذب کا مادہ ہو. اور پھر یہ جس طرح آپ نے ذکر کیا جب خلیفۃ المسیح ہر بندے کے لیے دعا کر رہے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے ارادہ کیا اور خط نہیں لکھ سکا اس کے لیے بھی آپ دعا فرمایا کرتے تھے. ایسے ہی کسی شاعر نے نہیں کہا کہ قوم احمد جاگ تو بھی جاگ اس کے واسطے، ان گنت راتیں جو تیری چاہ میں سویا نہیں. ناظرین کرام، آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اور انہی پر ہم گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. ظفر محمود صاحب کا ایک اور سوال پاکستان سے ہمیں موصول ہوا ہے. ساجد صاحب، ظفر صاحب کہتے ہیں غیرس جماعت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے. اس اعتراض کو ان کو جواب دیں، ان کو یہ بتائیں کہ ختم نبوت کیا کوئی ایسی چیز ہے جس پر ڈاکہ ڈالا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں. ساجد صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا حضرت بانی جماعت احمدیہ نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال لیا ہے؟ جی برہان صاحب، بات یہ ہے کہ جو ہمارے غیر احمدی علماء ہیں وہ عوام الناس کو جماعت احمدیہ پہ مشتعل کرنے کے لیے اور بھڑکانے کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ان کے جذبات جماعت کے خلاف بھڑکیں اور وہ احمدیوں پہ حملے کریں اور احمدیوں کے متعلق ان کی نفرت جو ہے وہ مزید زیادہ پیدا ہو. لیکن اگر اسی فکرے پہ غور کیا جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیر احمدی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ مار لیا ہے، اب اگر اس فکرے پہ غور کریں تو خود ہی ان کو جواب جو ہے وہ ان کی فطرت اور ان کی عقل اور ان کا دل جو ہے وہ ان کو جواب دے گا. اب اس میں بات پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ کیا نبوت ایسی چیز ہے کہ زبردستی جو ہے وہ کسی سے چھینی جا سکے؟ زبردستی ہمیشہ وہ چیز چھینی جا سکتی ہے جو مادی ہو. جو روحانی چیز ہے وہ زبردستی انسان دوسرے انسان سے نہیں چھین سکتا. اب مثلاً موبائل ہے، اب مادی چیز ہے تو عملاً ایک جو طاقتور ہے وہ کمزور سے یہ موبائل چھین سکتا ہے، وہ اس پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے. ٹوپی جو ہے وہ مادی چیز ہے، جو کیش ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، درہم ہے، دینار ہے، وہ مادی چیز ہے. ظاہری صورت میں جو زیادہ طاقتور ہوگا وہ کمزور سے جو ہے وہ اس سے چھین سکتا ہے اور اس پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے. لیکن جو چیز روحانی ہے اس پہ کوئی انسان دوسرے سے چھین ہی نہیں سکتا. مثلاً عقل جو ہے وہ روحانی چیز ہے. ایک انسان جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی ظالم ہو، جتنے مرضی اختیارات اس کے پاس ہوں، دوسرے سے عقل نہیں چھین سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اب تقویٰ جو ہے وہ روحانی چیز ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان نے زبردستی دوسرے کا تقویٰ جو ہے وہ چھین لیا ہو. تو جو بھی چیزیں روحانی ہیں، عقل ہے، اسی طرح جو ہے وہ فہم ہے، اسی طرح سمجھ ہے، اسی طرح محبت ہے، یہ ساری چیزیں جو روحانیت کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے، ولایت ہے، متقی ہونا ہے، مقام صدیقت پہ فائز ہونا ہے، اسی طرح نبوت کا مقام ہے. کبھی 1,24,000 انبیاء میں یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس نبی کا فلاں دشمن اتنا طاقتور تھا کہ اس نے اس سے نبوت چھین لی. ممکن ہی نہیں ہو سکتا. 1,24,000 انبیاء آئے، مخالفین نے ان کی مخالفت کی، ان کے پاس ذرائع بھی تھے، ان کے پاس وسائل بھی تھے، وہ انتہائی طاقتور بھی تھے، لیکن تمام تر مخالفتوں کے باوجود کوئی ایک مخالف بھی ایسا نہیں آیا جس نے زبردستی کسی کی نبی کی نبوت جو ہے وہ اس سے چھین لی ہو. تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. دوسرا جو ہے وہ اس پہ دوسری طرف سے غور کریں. اب اگر ڈاکہ ڈال دیا ہے مسیح موعود علیہ السلام نے، اب یہ فکرہ بڑا خطرناک ہے کہ اگر جب کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال لیتا ہے تو وہ چیز اس کے پاس نہیں پھر رہتی. اگر کسی انسان نے ڈاکہ ڈال کے موبائل چھین لیا ہے تو اب موبائل اس کے پاس نہیں ہے، ڈاکو کے پاس چلا گیا ہے. اب نعوذ باللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ پڑا ہے تو کیا نعوذ باللہ حضور کے پاس نبوت ختم ہو گئی؟ یہ بات جو ہے وہ سوچنے والی ہے.
تو مولوی جو ہیں، مولوی لوگ وہ عوام الناس کو فکرے صرف وہ استعمال بتاتے ہیں کہ جو جذباتی فکرے ہیں، مشتعل کرنے والے فکرے ہیں. انہی فکروں پہ اگر ایک اہل علم جو ہے وہ تھوڑا سا غور کر لے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ علماء جو ہیں موجودہ زمانے میں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہاں ایک حد تک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مقام نبوت حاصل کیا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل غلامی میں حاصل کیا ہے، آپ کی کامل فرما برداری میں حاصل کیا ہے، اور آپ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام نبوت عطا کیا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اخلاص، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، اس کے نتیجے میں آئندہ جس کو بھی اگر مقام نبوت ملنا ہے اس کے لیے بنیادی شرط قرآن کریم نے اطاعت کی رکھی ہوئی ہے. چنانچہ سورہ نساء میں جو آیت ہے من یطع اللہ والرسول، کہ اب آئندہ اگر کوئی نبی آیا قیامت تک جس نے بھی آنا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی اطاعت کرنے والا ہوگا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آئے گا، آپ کی فرما برداری میں آئے گا. کسی اور قوم سے اب خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی نہیں آ سکتا. تو یہ بنیادی بات ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کی، اور آپ کا دعویٰ جو ہے وہ قرآن کریم کے مطابق ہے، احادیث کے مطابق ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگویاں کی اس کے مطابق ہے. بہت شکریہ ساجد صاحب. ناظرین کرام، جس طرح ساجد صاحب نے ابھی بیان کیا، اور یہاں ہم اس ٹیلی ویژن چینل پر بار بار آپ کے سامنے وہ تحریرات پیش کرتے ہیں جو خود حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریرات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں، آپ کے نمونے میں، آپ کی تحریرات میں اللہ تعالیٰ کے عشق کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور کامل اطاعت نظر آتی ہے. تو اس قسم کا جو عقیدہ ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال لیا، گویا اس قسم کا کوئی دعویٰ کر دیا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی تھیں ان کے مطابق ہی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. حافظ مشہود صاحب، ایک اور سوال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہمارے بھائی عدنان مشتاق صاحب نے کشمیر سے بھیجا ہے، لیکن میں عبدالسمیع صاحب کو اور نجم الدین صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سوالوں کے بھی جواب آ رہے ہیں. حافظ صاحب، ابھی جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا ذکر ہوا، یہ بھی ایک حقیقت ہے. آپ کی آل اولاد سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق جو ہے یہ ایک الگ مضمون ہے. لیکن عدنان مشتاق صاحب ایک وضاحت چاہتے ہیں، وہ ان کو کر دیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے؟ جزاک اللہ برہان صاحب. وہ کہتے ہیں جب کسی سے محبت ہو تو اس کی ہر ایک چیز کے ساتھ انسان کو محبت ہو جاتی ہے، یہ ایک فطرتی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو عشق تھا، جو محبت تھی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، شاید الفاظ میں ہم وہ بیان کر ہی نہ سکیں. ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فارسی شعر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است. حضور فرماتے ہیں کہ میری تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا یہ حالت ہے کہ میرا دل، میری جان، ہر چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کو تڑپ رہی ہے. اور مزید حضور فرماتے ہیں کہ میری جو خاک ہے وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آل اولاد ہے، جن میں حضرت امام حسن، امام حسین شامل ہیں، ان کے کوچے پر جو ہے وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے. تو یہ تو حضور نے ایک عشق کی بات بیان کی. اچھا، گھر میں حضور کے جو ماحول تھا اس میں بھی حضور اپنے بچوں کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا درس دے رہے تھے. ایک موقع پر حضرت مسیح موعود السلام باغ میں تشریف فرما تھے، تو آپ کی بیٹی حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ وہ حضرت صاحب کی خدمت میں آئیں. تو جو حضور کے ایک اور بیٹے تھے مبارک صاحب، کوئی کھیل کی بات تھی تو حضور نے کہا کہ محرم کے دن تھے. حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں. اور حضور نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرنا شروع کیا. یہ محرم کے ابتدائی دن تھے، پہلے عشرے کے دن تھے. تو حضور جب بیان کرتے جاتے تھے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ظالموں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا. حضور نے فرمایا اس دن آسمان سرخ ہو گیا، 40 روز کے اندر اندر
اللہ تعالیٰ نے قاتلوں کو اور ظالموں کو پکڑا، کوئی کوڑی ہو کر مرا، کسی پر کوئی عذاب آیا، کسی پر کوئی عذاب آیا۔ یزید کے ذکر پہ فرمایا یزید پلید، اور حضور یہ واقعہ سناتے جاتے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور آپ اپنی انگلیوں کے پور سے وہ آنسو پوچھتے جاتے تھے۔ اب یہ دیکھیں گھر کی بات ہے، بچے جھوٹ نہیں بولتے، چھوٹی بچی ہے، کھیل کی عمر ہے، ایک اور بیٹا ہے مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا قصہ سنا رہے ہیں۔ جو درد آپ کے دل میں تھا، جو محبت آپ کے دل میں تھی، اس کا ایک اظہار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں آپ کے ایک صحابی نے، آپ کے ایک ساتھی نے حضرت امام حسین کے بارے میں کچھ ایسی بات کی جو نامناسب تھی، تو اس کے پر حضور نے تبلیغ حق کے نام سے ایک اشتہار شائع کیا۔ حضور کے الفاظ جو ہیں میں وہ پڑھ دوں آپ کے سامنے، میرے سامنے ہی اس وقت۔ حضور نے فرمایا بعض نادان آدمی جو اپنے تئیں میری جماعت کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت یہ کلمات منہ پر لاتے ہیں کہ نعوذ باللہ، حسین بوجہ اس کے کہ اس نے خلیفہ وقت یعنی یزید سے بیعت نہیں کی، باغی تھا اور یزید حق پر تھا۔ حضور فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ مجھے امید نہیں کہ میری جماعت کے کسی راس باز کے منہ سے ایسے خبیث الفاظ نکلے ہوں۔ بہرحال میں اس اشتہار کے ذریعے سے اپنی جماعت کو اطلاع دیتا ہوں کہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یزید ایک ناپاک طبع، دنیا کا کیڑا اور ظالم تھا، اور جن معنوں کی روح سے کسی کو مومن کہا جا سکتا ہے وہ معنی اس میں موجود نہ تھے، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہر مطہر تھا، اور بلا شبہ وہ ان برگزیدوں میں سے ہے جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنی محبت سے معمور کر دیتا ہے، اور بلا شبہ وہ سرداران بہشت میں سے ہے، اور ایک ذرہ کینہ رکھنا اس سے موجب سلب ایمان ہے، اور اس امام کی تقوی اور محبت الہی اور صبر اور استقامت اور زہد اور عبادت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اس معصوم کی ہدایت کے اقتداء کرنے والے ہیں جو اس کو ملی تھی۔ تباہ ہو گیا وہ دل جو اس کا دشمن ہے، اور کامیاب ہو گیا وہ دل جو عملی رنگ میں اس سے محبت ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ بے شمار حضور کی تحریرات ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی ایک جھلک ہے جو میں نے بیان کی۔ باقی حضور کا ایک شعر ہے جس میں حضور نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو امام مہدی مسیح موعود کا مقام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں نبوت کا ہے، تو جو مصائب اور جو مشکلات امام مہدی کو مسیح موعود کو ملنے تھے اس کو حضور نے نسبت دی ہے امام حسین کو جو مصائب آئے، گو کہ بہت بڑے تھے، لیکن جن ابتلاء سے انبیاء گزرتے ہیں، جیسے حسن نے فرمایا کہ اشد بلائی الانبیاء اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ لوگوں میں سے جس پر سب سے زیادہ بلائیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ نبی ہیں۔ وسلم کی مثال دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، جو تکالیف ملی وہ تو ملی، آپ کے 11 بچے بعض روایات میں ہیں، بعض میں 8 ہیں، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، بالکل ٹھیک سوائے حضرت فاطمہ کے۔ بالکل ٹھیک حافظ صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا وہ جو ایک اور قسم کا جس سے کہتے ہیں افراد کی طرف جاتے ہیں کہ اس طرح کا جملہ بھی بول دیتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب یہ وہ واقعہ بڑا تکلیف دہ ہے، اس سے تاریخ اسلام میں امت مسلمہ کو نقصان بھی پہنچا ہے، لیکن یہ کوئی اسلام کے زندہ ہونے والی بات نہیں ہے۔ اسلام تو اسی وقت زندہ ہو گیا تھا جب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیغام لے آئے تھے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں نجم الدین صاحب نے انڈیا سے بھیجا ہے، اور ساجد صاحب سے میں سوال کروں گا۔ ساجد صاحب، نجم الدین صاحب یہ پوچھتے ہیں، اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے کی وجہ سے آج کل امام مہدی کے بارے میں کافی بات ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اسکول کے بچے بھی اس موضوع پر باتیں کر رہے ہیں۔ غیر احمدی مولوی کہتے ہیں کہ امام مہدی آ کر فلسطینیوں کو بچا لیں گے، اس پر روشنی ڈال دیں ساجد صاحب۔ جی، جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، جب ہم احادیث پڑھتے ہیں
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کے جو کارنامے بیان کیے ہیں، جو کام بیان کیے ہیں، ان میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ جب وہ آئے گا اس زمانے میں مسلمان بہت کمزور ہوں گے، اور مسلمانوں کی مدد جو ہے وہ کس طور پہ ہوگی۔ باقاعدہ صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال میں بڑی لمبی احادیث ہے کہ یاجوج ماجوج کو خدا تعالیٰ نکالے گا، اور ایسی طاقتور اقوام وہ ہوں گی کہ ان کا مقابلہ کوئی قوم جو ہے وہ نہیں کر سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ جو ابن مریم آنے والے ہیں اس امت کے، ان کو وحی کرے گا کہ اپنی جماعت کو، اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دو کہ حرز عبادی الی الطور، کہ طور پہاڑ پر میرے بندے جو ہیں وہ وہاں جائیں۔ اب قرآن جو حدیث میں لفظ طور آیا ہے، طور پہاڑ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور کیا کرنے گئے تھے؟ وہاں پہ کوئی دنیاوی بزنس نہیں کرنے گئے، دنیاوی کام نہیں کرنے گئے، خدا تعالیٰ کے حضور عبادات اور دعائیں کرنے گئے ہیں۔ تو گویا امام مہدی کو جو ماننے والے ہیں، امام مہدی ان کو یہ پیغام دے گا کہ اگر دنیا کے ظلم و ستم سے بچنا ہے اور صحیح رنگ میں خدا تعالیٰ کے بندے بننا ہے، اور ایمان کی برکات حاصل کرنی ہے دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، تو اس کا بہت بڑا حربہ جو ہے، بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ دعا والا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق آپ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ساری عمر غیر معمولی دعا کی طرف توجہ دلاتے رہے، اور آپ کی وفات کے بعد جو ہے وہ آپ کے تمام خلفاء دعا کی طرف پوری جماعت کو غیر معمولی توجہ دلاتے رہے ہیں، اور دعا حقیقت میں بہت بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ نازل ہوا کرتا ہے، اور ظلم والی کیفیت جو ہے وہ اس کے ذریعے سے بدل جاتی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ تدبیر کے حوالے سے ہے، جہاں تک موجودہ زمانے کے لحاظ سے جماعت کے وسائل ہیں پرامن، اس لحاظ سے مختلف ممالک میں جہاں جہاں رابطے ہو سکتے ہیں وہاں وہ جماعت رابطے کر کے فلسطین کے حوالے سے جو ہے جو ظلم و ستم وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو اپنے علاقے کے جو پولیٹیشن ہے وہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک جو بات علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی کے ذریعے ظلم و ستم، اس میں یہاں تک تو حقیقت ہے کہ امام مہدی کے ذریعے مسلمانوں نے ایک ہاتھ پہ اکٹھے ہونا ہے۔ یونیورسل لیڈرشپ جو پیدا ہونی ہے وہ امام مہدی کے ذریعے ہونی ہے، اور جب امت واحدہ کا نقشہ مسلمانوں کا ہوگا تو اس کے نتیجے میں ایک دنیاوی طاقت بھی زیادہ آئے گی۔ تو جب دنیاوی طاقت والا پہلو ہوا کرتا ہے تو اس میں پھر کسی کو ظلم کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوا کرتی۔ تو اس کو جب اس پہلو سے لیتے ہیں تو وہ تدبیر کے حوالے سے یہ مختلف مراحل ہیں جو درجہ بدرجہ جو ہے وہ طے ہوا کرتے ہیں۔ شکریہ ساجد صاحب۔ ناظرین اکرام، اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب، آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کیا میں خان صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ خان صاحب، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ہم آپ کا سوال سننا چاہیں گے۔ مجھے لگتا ہے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، یا شاید خان صاحب کو ہماری بات نہیں پہنچ رہی۔ ہم پھر کوشش کریں گے آپ سے بات کرنا، لیکن مشہود صاحب اگلا سوال لے کر میں آپ کی طرف چلتا ہوں۔ یہ سوال ہے عبدالسمی صاحب کا، لیورپول سے انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرے اور اس کو جان سے مار دے، ہم کہتے ہیں کہ ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ مظلوم کو کیسے معلوم ہوگا کہ ظالم کو سزا مل چکی ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ مظلوم بیچارہ فوت ہو چکا ہے، ظالم جو ظلم کر دیا ہے، اب مظلوم کو یہ خبر پہنچانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظالم کو سزا دی ہے کہ نہیں۔ یہ سوال پتہ نہیں بنتا بھی ہے کہ نہیں، آپ ضرور بتائیں۔ دیکھیں، یہ تو اگلے جہان کے معاملات ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے تو اس بات میں حقیقت تو ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا۔ اگر کوئی شخص کسی ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیتا ہے یا فساد کے وجہ سے وہ شخص قتل ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کی ہے، اور قرآن کریم کے جو 5واں پارہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر اس کا ٹھکانہ، جو کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ غضب اللہ علیہ، اللہ کا اس کے اوپر غضب ہے اور وہ جہنم میں وہ رہے گا۔
اور اگر کوئی شخص کسی کو غیر ارادی طور پر قتل کر دے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفارہ بھی رکھا ہوا ہے. غلطی سے ہو سکتا ہے، مثلا کار ایکسیڈنٹ ہے، اس سے کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، یا کچھ نہیں پتہ ہوتا، کسی وجہ سے کسی کی غلطی سے کوئی بندہ اگر فوت ہو گیا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ پھر 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے، توبہ استغفار کرے، دیت دے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ معاملات لکھے ہوئے ہیں. باقی جو شخص فوت ہوا ہے اگر تو مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا، اور جو ظالم ہے اور اس نے جان بوجھ کر کیا ہے تو بعض حدیث میں آتا ہے کوئی کسی کی اگر کوئی چیز چرائے گا تو قیامت کے دن وہ اپنے کندھوں پر وہ چیز لے کر آ رہا ہوگا. مثلا آسن نے فرمایا کہ کوئی اپنے کندھے پر بکریاں لے کر آ رہا ہوگا، کوئی اونٹ لے کر آ رہا ہوگا، تو جس نے جو خیانت کی ہے وہ لے کر آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات بخش دیتا ہے، لیکن جو بندوں کے ساتھ بندوں کے معاملات ہیں ان میں پھر جو معاملات ہیں وہ احادیث کی روشنی میں یہی ہیں کہ پھر جب تک وہ آدمی خدا تعالیٰ کے حضور اس کی بریت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ہولڈ پر رکھتا. اور انہوں نے فرمایا ایک حدیث میں کہ وہ بڑا مفلس شخص ہے کہ جس نے بہت نیکیاں کی لیکن اس کے گناہ ایسے تھے، لوگوں کی حق تلفیاں ایسی تھی کہ اس کے نیک اعمال جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیتے گئے جن کے ساتھ جن کی اس نے حق تلفی کی تھی. تو گویا کہ قیامت کے دن باوجود اس نے حج کیے ہوں گے، باوجود اس نے زکاتیں دی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، اعتکاف بیٹھا ہوگا اور چلے کیے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں وہ شخص مفلس ہے. تو یہ تو معاملات آخرت کے ہیں اور اس دنیا میں بھی نظر آ جاتا ہے. اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اولادیں جو ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فلا یخافوا عقباہا، کہ پھر ایسے معاملات اگر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی اولادوں کی بھی فکر نہیں کرتا. بالکل. اگر انسان نیک ہو تو حضرت مسیح موعود صاحب نے بھی یہ بات بیان کی ہے کہ سورہ کہف کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں 2 بچے تھے، ان کی دیوار گر رہی تھی، دیوار 2 انبیاء کو لگا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی دیوار مضبوط کروائی ہے، اس کے نیچے خزانہ تھا تاکہ جب بچے بڑے ہیں تو وہ خزانہ لے لیں. اور وجہ کیا بیان کی؟ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کا جو باپ تھا وہ ایک صالح آدمی تھا. بالکل. تو جو صالح آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی بچاتا ہے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے حدیث میں بھی ہے شاید کہ 7 نسلوں تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومن انسان جو ہوتا ہے، متوکل جو ہوتا ہے، حقیقی معنی میں جو خدا تعالیٰ سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی 7 نسلوں کو جو ضائع نہیں ہونے دیتا. بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور اگلا سوال میں ساجد محمود بھٹو صاحب کی طرف پیش کرنا چاہوں گا. ساجد صاحب عبد الودود صاحب ہیں، پاکستان سے سوال کر رہے ہیں. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، لیکن غیر احمدی اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب تو لاہور میں فوت ہوئے لیکن ان کو قادیان میں دفنایا گیا. محترم ساجد صاحب. اچھا، ودود صاحب سے یہ بات پوچھنے والی ہے کہ اگر اس حدیث کا یہ مطلب لینا ہے کہ جو نبی جس جگہ پہ فوت ہوگا اسی جگہ اس کو دفنایا جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,24,000 انبیاء آئے ہیں. کوئی سے 5 یا 6 انبیاء کا ریکارڈ بتا دیں کہ فلاں نبی فلاں جگہ پہ فوت ہوا اور اسی جگہ اس پہ قبر بنی. دعویٰ تو وہ ہوتا ہے جس کے حق میں ثبوت ہو، تو ثبوت ہمیں کوئی نہیں مل رہا. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہزاروں انبیاء کا بتا دیں، صرف 4-5 انبیاء کا بتا دیں کہ اگر حدیث کا یہ مطلب آپ نے لینا ہے کہ جس جگہ پہ وفات ہوگی اسی جگہ نبی کی قبر بنے گی تو دعوے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ثبوت ہونے چاہیے. اس لحاظ سے کوئی بھی نہیں بنے گا. پھر یہی مولوی صاحبان جو ہیں وہ حدیث پڑھتے ہیں اور وہ کیا ہے، یدفن مائی فی قبری، کہ امام مہدی جب آئے گا، ابن مریم جب آئے گا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر میں دفن ہوگا. اب اس حدیث کو اس سے ملا کر دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوگا پھر کہ امام مہدی پہلے مدینہ جائے گا، وہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک جو ہے وہ کھولا جائے گا، پھر وہیں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اوپر اس کی وفات ہوگی اور پھر وہاں پہ حضور کی قبر کے اندر داخل ہوگا اور وہاں پہ تدفین ہوگی. تو عجیب و غریب تمسخر والے مضامین جو ہیں وہ بن جاتے ہیں اور یہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں احادیث کے عجیب و غریب مطالب عوام الناس کو جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں. حدیث ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں، مفہوم اس کا اور ہے
اور مفہوم کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز تھا بات کرنے کا کہ بعض اوقات حضور ایک بات عام کیا کرتے تھے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا وجود ہوا کرتا تھا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہر نبی اپنے سے پہلے نبی کی آدھی عمر رہا ہے۔ اب اگر آدھی عمر ہر پہلے نبی سے لگایا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بعض انبیاء کی پھر کروڑوں سال عمر بنانی پڑے گی۔ تو اس سے بھی مراد تھا کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مراد تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 120 سال رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آدھی زندگی جو ہے وہ 63 سال رہے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کا مطلب جو ہے وہ یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات بابرکت مراد ہے کہ میری اس جگہ پہ وفات ہوگی جس جگہ پہ جو ہے میری تدفین ہوگی، تو جہاں پہ میری وفات ہوگی وہیں پہ میری تدفین ہوگی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد کے مطابق جو ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک میں جو وفات ہوئی ہے تو وہیں پہ آپ کی قبر جو ہے وہ کھودی گئی ہے، وہیں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دفنایا گیا ہے۔ ایک اور اگر تھوڑا سا وسیع کرنا ہے اس مطلب کو تو ایک اور بھی مطلب لیا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں جب کہیں کہ فلاں دوست جو ہیں وہ جرمنی میں فوت ہوئے ہیں اور وہیں پہ دفن ہو گئے، تو وہیں پہ دفن ہونے سے کیا مراد ہے کہ اس ملک میں فوت ہوئے اسی ملک میں دفن ہو گئے، یا اس علاقے میں فوت ہوئے ہیں اسی علاقے میں دفن ہوئے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پنجاب کے علاقے میں فوت ہوئے، پنجاب میں حضور جو ہیں وہ دفن ہو گئے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات محاورے کے طور پہ عام طور پہ یہ مضمون چلا کرتا ہے، لا کہ اس کو لکیر کا فقیر بن کے لفظی طور پہ ایک ایک حرف کو جو ہے وہ فالو کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے ساجد صاحب۔ ناظرین اکرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آئیے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں اور خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں محترم راجہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ یہاں سب خیریت ہے۔ خان صاحب آپ کی آواز بھی ہمیں کلیئر آ رہی ہے، آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے کہ مرزا صاحب کے آنے کی ضرورت نہ تھی، حضرت آدم سے لے کر سرکار مدینہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مکمل اسلامی تعلیم دی جا چکی تھی۔ میدان عرفات میں 1,24,000 مسلمان اکٹھے ہوئے تھے۔ رسول پاک نے اپنی اونٹی پر چڑھ کر خطبہ دیا تھا کہ پتہ آپ کو کہ دین مکمل ہو گیا۔ آخری وحی اللہ تعالیٰ نے بھیجی، آخری وحی کہ جا کر میرے پیارے محمد سے کہہ دو میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تقریباً ہو سکتا ہے ترجمہ کرنے میں آدھے لفظ کی یا آگے پیچھے پھیر ہو جائے، یہ تھا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، تو اب آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہی تھا کہ مرزا صاحب کی ضرورت ہی نہ تھی، ہم کو مل گیا جو کچھ چاہیے تھا انسانیت بالکل کو جو ٹھیک ہے کچھ خان چاہیے تھا صاحب، ہم اللہ نے آپ بھیج کے دیا۔ سوال کا جواب لیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے آپ کا سوال سنتے ہوئے، خود آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد مسیح اور امام مہدی کے آنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر آپ یہ سوال کریں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مشہود صاحب خان صاحب کی رہنمائی کریں۔ مشہود صاحب بہت ضروری ہوتے ہیں خان صاحب کے سوالات، کیونکہ اس سے باقی دوسرے لوگوں کی بھی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ آپ ضرور ان کے سوال کا جواب دیں۔ جی جزاک اللہ خان صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں، ہم ان کی دل سے عزت کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ بڑی نیک نیتی سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کو لے لیتے ہیں، ایک آدمی نے پی ایچ ڈی کرنی ہے یا اس نے میٹرک کرنا ہے، جی سی ایس سی کرنی ہے، یا اس نے اے لیولس کرنا ہے، کالج کرنا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، اس نے جو بھی کرنا ہے، تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ جناب سلیبس پڑھ لو، ٹیچر نہیں دیں گے، ہم ٹیچر نہیں دیں گے تمہیں، تو کیا وہ پڑھ لے گا؟ اب دنیا سے تمام کو جی میڈیسن ساری یہ ہیں، پڑھ لو، جس نے جو اپنا علاج کرنا کر لے، تو ہم طبیب نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے تعمیرات کرنی ہے تو ہم تمہیں آرکیٹیکٹ نہیں دیں گے، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہے، پڑھ لو، آرکیٹیکٹ نہیں ملے گا تمہیں۔ تو کیا دنیا کے نظام سے چلتے ہیں؟
اگر دنیا کے ایسے نظام نہیں چل سکتے تو روحانیت کے نظام کیسے چل سکتے ہیں ایسے؟ آنسر نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کھڑا مبعوث کرے گا من یجدد لہا دینہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تجدید کریں گے، اور مجددین کی لسٹیں تو انہوں نے خود شائع کی ہوئی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تو ہم مسیح موعود السلام کی بات ابھی نہیں کر رہے، ہم تو ایک دنیاوی لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ چلیں ایک اور معاملہ جو خان صاحب نے بات بیان کی، جو دلیل دی کہ دیکھو قرآن کریم آگے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا، آن صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اب ہمیں کسی بھی ہادی کی رہنما کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ بنیاد بنائی جائے تو پھر اسلام سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیے تھے نا۔ سب سے بڑا دین جو اسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ یہودیت کا۔ تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ذرا الفاظ سن لیں قرآن کریم کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ یہ تورات ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس تورات کے ذریعے سے نبی جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ نبی جو اللہ تعالیٰ کے کامل فرما بردار تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اگر کتاب وہاں پہ موجود تھی تو پھر نبی آ کے فیصلے کیا کر رہے تھے؟ تو نبی کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا نا، خان صاحب کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق کہ شریعت آ گئی ہے، اب ضرورت ہی نہیں ہے نبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریق ہے کہ جب وہ اپنی شریعت نازل کرتا ہے، اپنی کتاب دیتا ہے، تو پھر اس کتاب پر عمل کروانے کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے بطور مینٹور، بطور گائیڈ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ پہلے جو تھے وہ معاملات یہ تھے کہ مجددین یہ کام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث موجود ہیں جس میں وسلم فرما رہے ہیں کہ مسیح موعود آئیں گے، مہدی موعود آئیں گے، ان کی تم نے بیعت کرنی ہے، تمہیں اگر گلیشیئرز جو ہیں وہ کراس کرنے پڑتے ہیں وہ کرو، جاؤ ان کو میرا سلام دو، اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور وجہ کیا ہے؟ انہ خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ ہے مہدی، امام مہدی۔ تو وسلم کہہ رہے ہیں میرے جا کے ان کو سلام دینا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، میری بات نہیں ماننی نہ مانیں آپ، مجھے یہ بتائیں، امام بخاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کسی عام کتاب میں نہیں ہے، بخاری کی بات ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ آخرین میں بھی آئے گی، دوبارہ بھی آئے گی، تو صحابہ نے پوچھا، صحابہ بھی دان تھے، انہوں نے وسلم کی خدمت میں سوال کر دیا کہ حضور کون لوگ ہوگے من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ وسلم نے توقف رکھا، 3 دفعہ سوال ہوا، اور وسلم کی یہ طریق تھا جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہیں آتی تھی وسلم جواب نہیں دیتے تھے۔ جب رہنمائی ملی، ہاتھ اپنا سلمان فارسی رضی اللہ کے کندھے پر رکھا اور کہا کہ لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء۔ اب مجھے یہ بتائیں نا، ان حدیثوں کو ہم کہاں لے کے جائیں اگر خان صاحب کی بات مانیں؟ حافظ تو ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، ایک طرف خان صاحب کی بات ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات ہے، وسلم کی بات ہے، تو خان صاحب ہم تو وسلم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل ٹھیک حافظ صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا، ناظرین کرام آپ کو بھی خاص طور پہ جو جماعت احمدیہ کے عقائد کو نہیں مانتے اس بات پر غور کرنی چاہیے۔ جس طرح خان صاحب کا بھی ہم نے نمونہ دیکھا، ہمارے مخالفین بھی اسی طرح کے نمونے پیش کرتے ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں قرآن کریم کو جھٹلانے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کریم جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سکھا رہا ہے، قرآن کریم جو آئندہ زمانے میں آنے والے ایک نبی کی بشارت دے رہا ہے، اس کو ڈینائی کر دیں گے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس پر خود ایمان رکھا جاتا ہے کہ آئندہ زمانے میں ایک مسیح موعود اور امام مہدی نے آنا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں اس کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا جا رہا ہے، اس کو بھی ڈینائی کر دیں گے، صرف اس مخالفت میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ درست نہیں ہے، لیکن حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ تو قرآن و حدیث کے مخالف ہے ہی نہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ یہی فرمایا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی پایا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے پایا ہے۔ کیا کریں، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ابھی شروع ہوا تھا مشہور صاحب، ابھی ختم ہو گیا ہے، ہم نے اب آپ سے اجازت چاہنی ہے۔ مشہور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ساجد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، تمام لوگ جنہوں نے سوال بھیجے، کوشش کی تمام سوالوں کو اپنے پروگرام میں شامل کریں، لیکن جو سوال ہم شامل نہیں کر سکے ان کا بھی شکریہ۔ آخر میں یہی پیغام دیں گے
کہ یہ پروگرام تو انشاءاللہ MTA انٹرنیشنل پر اگلے ہفتے بھی قادیان اسٹوڈیو سے لائیو پیش کیا جائے گا۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو، آپ کے کسی دوست کا، کسی بھائی کا سوال ہو، اس پروگرام میں ضرور کریں، اور ہمیں یہاں لنڈن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،